السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو تنور کے پاس آنے نہیں دیتی کہ میرے بچے کو آنکھ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور اکرم نے تناور کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں کہ وہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کیا مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت نہ ان کی آنکھ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اسے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا ہو، اس دعوت میں سکھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے کا ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، وہ بچ گئے۔ اس قوم میں سے کچھ لوگ نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے۔ دشمن کے لشکر نے اس پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آئے، اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی اور جو دین حق لے کر آئے، پھر ان لوگوں نے جس نے ان سب کو جھٹلایا۔